اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپیریئر ماڈل اسکول سے میں آپ کی جماعت ششم کی اسلامیات کے ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات جماعت ششم لیکچر نمبر 1 میں اسلامیات کی پڑھائی کریں گے۔ باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات، اور اس میں سبق نمبر 1 عقیدہ رسالت، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ یقین کرنے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ یقین کرنے کو کہتے ہیں۔ اور رسالت ہمارے جو نبی ہے، صحابہ کرام ہے، انبیاء ہے، پیغمبر ہے، جو ہمیں رہنمائی دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ ہم انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کو نبی بھی کہتے ہیں، پیغمبر بھی کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے کام کو رسالت کہتے ہیں۔ مطلب عقیدہ رسالت، رسول کی ہوئی باتوں پر یقین کرنا، ان کے پیغام کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ اپنی بکس اوپن کریں۔ یہ اسلامیات کی بک ہے، آپ کی ہے تو 7ویں جماعت، لیکن ہمارے سلیبس میں یہ 6 جماعت میں دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اسلامیات کا پیج نمبر 5، باب نمبر 2 ایمانیات اور عبادات، سبق نمبر 1 عقیدہ رسالت۔ سو اسٹوڈنٹس، ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ انسان پر نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسلام نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے احکامات دیے ہیں۔ یہ احکامات کیا ہے اور کیسے ادا کیے جائیں، اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں کے بیچنے کا انتظام کیا۔ یہی وہ انتظام ہے جسے دین کی اصطلاح میں رسالت کہا جاتا ہے، اور جس کو اس انتظام سے بھیجا جاتا ہے اسے رسول یا نبی کہتے ہیں۔ رسالت ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر یقین رکھنے کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے کہ عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے کچھ رسول بھیجے۔ انہیں کہا کہ میرے یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے، اس انتظام کو یعنی رسالت کہتے ہیں، یعنی ہمارے پیغمبر جو ہم تک پیغام پہنچاتے تھے، اس عمل کو رسالت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر عقیدہ رسالت یعنی جو ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، ہمارے انبیاء ہمیں کہتے ہیں، ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے اسے، اور اس پر یقین کرنا چاہیے، اسے عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام بھیجے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پیغمبر مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں آئے۔ اللہ تعالیٰ جس انداز سے اپنے رسول کو مخاطب کرتے تھے اسے وحی کہتے ہیں۔ وہی فرشتوں کے ذریعے آتی تھی، پردے کے پیچھے آواز کی شکل میں آتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر الفاظ اور معنی کا نزول بھی ہوتا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج کر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہے القا کرے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اپنے احکامات جاری کیے۔ ان احکامات کو پہنچانے کے لیے، ہم انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد مختلف اور بھی بہت انبیاء کرام کو بھیجا، مختلف علاقوں کے لیے مختلف زمانوں میں بھیجے گئے۔ پھر سب سے آخر میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں،
اور ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو براہ راست نہیں ہوتی تھی، پردے کے پیچھے وحی نازل ہوتی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے تھے وہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوتے تھے، اور وہ احکامات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ پھر یعنی ارشاد خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بات نہیں کرتا۔ ہاں، الہام کے ذریعے مطلب وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انبیاء کرام کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، اور انہیں اپنے احکامات بتاتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ یہ اب میرے مخلوق تک پہنچا۔ سو اسٹوڈنٹس، آج تک اتنا ہی کافی ہے، اتنی ریڈنگ کافی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ریڈنگ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، تب تک اللہ حافظ۔